آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سناؤں گا کہ جس کے مرنے کے بعد دفنانے سے پہلے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کیا گیا اور اس وقت کے جو گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کے حوالے کیا گیا اور بعد میں اس خاتون کے سر کو ایک اناٹمی کے میوزیم میں رکھا گیا جو کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا اور آج تک کسی کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس عورت کا وہ سر کیسے غائب ہوا ہے اور کس نے غائب کیا ہے۔ پوری یورپ کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی عورت گزری ہوگی جس کو اتنا زیادہ فیم ملا ہو کہ جس کے مرنے کے بعد اس کا سر لوگوں نے غائب کیا ہو، اور اسی طرح پوری یورپ میں شاید ہی کوئی ایسی خاتون گزری ہوگی کہ جس کے اوپر بیش بہا فلمیں بنائے گئے ہوں، بہت سارے ٹی وی ڈرامے نشر کیے گئے ہوں اور بہت سارے کتابیں لکھی گئی ہو۔ عورت کی کہانی ہے، یہ میں نے ایک ناول میں پڑھی ہے۔ وہ ناول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ ناول، آپ دیکھ سکتے ہیں، 30 پائے بائے پائلو کولو۔ پالو کولو کو آپ سب جانتے ہیں، میرے پسندیدہ رائٹر ہے، برازیلین فیمس ناولسٹ ہے۔ ان کے بارے میں آلریڈی اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ان کی جو دو مشہور ناولیں ہیں، ایک الکیمسٹ اور دی 11 منٹس، ان دونوں کی ریویوز میں اپنے چینل پر کر چکا ہوں۔ اگر آپ ان میں انٹرسٹڈ ہے تو ان کے لنکس میں اوپر ڈال دوں گا، آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس ناول کے اوپر۔ اس ناول کی اندر ایک ہسٹوریکل اور بایوگرافیکل سٹوری ہے۔ یہ فکشن بھی ہے اور ایکچول ریئل ایونٹس پر بھی مشتمل ہے۔ یہ کہانی ہے مارگریٹا میکلوئڈ کی یا مارگریٹا زیل کی، جس کو بعد میں ماتا ہاری کے نام سے مشہور کیا گیا، جس نے اپنا نام بلکہ ماتا ہاری رکھا۔ یہ ناول تو ایک ایسی سیٹنگ سے شروع ہوتی ہے کہ ایک کمرہ ہے، ایک قید خانہ ہے کہ جہاں پر ایک عورت سوئی ہوئی ہے اور کچھ گارڈز آتے ہیں، اس خاتون کو جگاتے ہیں اور وہ خاتون ان کے ساتھ چلتی ہے اور ایک گراؤنڈ جاتی ہے، جس گراؤنڈ کے اندر بہت سارے سولجرز کھڑے ہیں اور یہ خاتون ان سولجرز کے بالکل سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے اور وہ سولجرز فائر کرتے ہیں اور اس کی ایسیسینیشن ہو جاتی ہے۔ کہانی کی شروعات تو یہاں سے ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بایوگرافیکل آرڈر میں کہانی سناؤں گا۔ یہ کہانی ہے ایک ڈچ فیملی کی۔ نیدرلینڈ کے اندر ایک ڈچ فیملی ہے جہاں پر ایک بچی ہے جس کا نام مارگریٹا زیل ہے۔ ان کی فیملی بڑی ویل فرنشڈ اور ویل اکنامک اسٹرانگ فیملی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے جو والد ہے، ان کے جو فادر ہے، وہ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی فیملی فائنینشیل کرائسس میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے شہر مائگریٹ کرتی ہے، جہاں پر وہ ایک اسکول میں ایڈمیشن لیتی ہے اور یہ ڈریم دیکھتی ہے کہ میں نے اپنے لائف میں آگے جا کر ایک کنڈر گارڈن یعنی کے جی کی ٹیچر بننا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہاں اسکول کی جو پرنسپل ہے وہ اس کو فزیکلی مولیسٹ کرتے ہیں، جبکہ اس وقت اس کی عمر 16 برس کی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹرامیٹک اور پینفل ایکسپیرینس کرنے کے بعد یہ بہت ہی زیادہ لونلیس کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان کی وہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ لو، افیکشن، منی اور پاور کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ اسی دوران اس کی شادی ہو جاتی ہے ایک ویٹرن کے ساتھ جس کا نام روڈولف ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی جانب سے اس کی طرف وہ اٹریکشن، وہ لو نہیں ہوتی جس کی یہ متلاشی ہوتی ہے، تو وہ اس کو فزیکلی اور ایموشنلی ہرٹ اور ٹارچر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دن یہ ڈیسیجن کرتی ہے کہ میں نے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا، اور یہ نکل پڑتی ہے اور فرانس مائگریٹ کر جاتی ہے اور وہاں پر یہ خواب دیکھتی ہے کہ میں نے اب آگے جانا ہے، اب میں نے نہیں رکنا، اب میں نے اپنے خواب پورے کرنے ہیں، اب میں نے پیسے بنانے ہیں، اب میں نے لو، افیکشن اور ایفیلیشن کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت انڈین اور ایجپشین ڈانس سیکھ لیتی ہے اور اس وقت پیرس کے اندر بہت سارے ایسے ڈانس کلبس ہوتے ہیں، تو وہ ان میں سے ایک جوائن کرتی ہے اور ایز اے ڈانسر اپنے کیریئر کی شروعات کرتی ہے، اور چند ہی عرصوں کے بعد یہ پوری پیرس اور فرانس کے اندر انتہائی
فیمس خاتون بن جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ اسٹرپ ڈانس کرتی ہے۔ اس کی ڈانس میں وہ ولگیرٹی اور وہ نیوڈیٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی ایگزاکٹک اور ایڈونچرس قسم کی ڈانسر ہوتی ہے، سیڈکٹیو نیچر کی، جس کی وجہ سے فرانس کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹاپ آفیشل آف گورنمنٹس ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہو یا بزنس ٹائکونس ہو، آرمی آفیسرز ہو، تو اس طرح کے جو ٹاپ کی اسٹریٹا ہوتی ہے فرانس کے اندر، وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ استوار کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پیسے کما لیتی ہے اور پورے فرانس کے اندر یہ بہت ہی زیادہ فیمس ڈانسر کے طور پر جانی جاتی ہے۔ لیکن اس وقت بھی اس کو وہ سب کچھ نہیں مل پاتا جس کی یہ متلاشی ہوتی ہے۔ اس کو کبھی بھی وہ لو، وہ افیکشن نہیں مل پاتی، صرف پیسے ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ پھر ڈانسر کے علاوہ ایز اے پروسٹیٹیوٹ کے طور پر بھی اپنا لائف سٹارٹ کرتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فرانس سے مائیگریٹ کرتی ہے اور جرمنی جاتی ہے اور وہاں پر اپنا کیریئر شروع کرتی ہے۔ وہاں پر بھی کچھ ہی عرصے میں یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہو جاتی ہے اپنی ایکزاٹک اور ایڈونچرس اور سیڈکٹیو ڈانس کی وجہ سے، اور وہاں کے جو ٹاپ انٹیلیجنسیا ہے ان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بن جاتے ہیں۔ اسی اسنا میں ورلڈ وار ون یعنی پہلی جنگ عظیم سٹارٹ ہو جاتی ہے 1914-15 کے اندر۔ تو اس وقت کے جو آرمی جنرلز ہے وہ اس کو ہائر کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری لیے اسپائنج کرنی ہے، آپ نے فرانس جانا ہے اور وہاں کی جو ٹاپ سیکرٹ انٹیلیجنس کی انفارمیشن ہے وہ ہمیں دینی ہے، چونکہ آپ کا فرانس میں بہت ہی زیادہ انفلوئنس ہے، آپ کے بڑے بڑے آفیسز تک رسائی ہے، تو وہاں کی انفارمیشن آپ نے ہمارے لیے گیدر کرنی ہے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو بہت سارے پیسے دیں گے۔ یہ جرمنی سے دوبارہ فرانس آتی ہے اور فرانس کے جو کاؤنٹر اسپائنج ڈپارٹمنٹ ہے اس سے رابطہ کرتی ہے اور اس کو پورا حل سناتی ہے۔ فرانس والے اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے ہمارے لیے یہ کام کرنا ہے، آپ نے ایز اے ڈبل ایجنٹ اپنا رول پلے کرنا ہے۔ جرمنی والوں نے ان کے لیے نام اسائن کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے لیے H21 ایجنٹ کے طور پر کام کریں گے۔ فرانس والے اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا نام دیتے ہیں H44، آپ نے ایز اے ڈبل ایجنٹ ان کو دھوکہ دینا ہے اور ان کی انفارمیشن ہم تک پہنچانی ہے، اور یہ مان جاتی ہے چونکہ ان کی فرانس کے ساتھ دلی لگاؤ ہوتی ہے۔ ان کے اپنے زندگی کے اوائل جو سال ہوتے ہیں، جو ان کے پلیزنٹ میموریز ہوتی ہے وہ فرانس میں ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ فرانس کو دھوکہ نہیں دیتی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی کچھ ہی عرصے کے بعد فرانس کے جو ٹاپ آفیشلز ہے، جو آرمی جنرل ہے، وہ اس کو ایکیوزڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری انفارمیشن جرمنس کو پرووائڈ کی ہے، اور اس پر ڈفرینٹ ایلیگیشنز چارج کیے جاتے ہیں اور ان کی ٹرائل شروع ہو جاتی ہے اور ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ جو پروزیکیوٹر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کے پاس وہ سبسٹینشل ایویڈنس نہیں ہوتا جس کی بنا پر وہ اس کو گلٹی ثابت کر سکے، لیکن اس وقت کی جو انٹیلیجنسیا ہے، جو ٹاپ آرمی کے آفیشلز ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ڈیسیجن لی ہوتی ہے کہ ہم نے اس خاتون کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ٹرائل کے بعد اس کو گلٹی پلیڈ کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیتھ سینٹینس کی سزا سنائی جاتی ہے، اور پھر چند ہی عرصے کے بعد اس کو ڈیتھ سینٹینس دی جاتی ہے اور اس کو پھر دفنایا جاتا ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے کیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر جیسا کہ میں نے پہلے میں کہا میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے، چونکہ یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوتی ہے، اس کے بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں چاہنے والے ہوتے ہیں، فینس ہوتے ہیں، ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پوری کی پوری تاریخ میں شاید کوئی ایسی ڈانسر گزری ہو یا ایسی کوئی خاتون گزری ہو جو اتنی زیادہ فیمس ہوئی ہو کہ جس کے بعد لوگوں نے ان کی جو ان کا سر ہے وہ تک چھرایا ہوا ہو اور اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی ہو۔ اب یہ بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر بہت ساری فلمیں ہیں، بہت سارے ڈرامے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن اس ناول کا آپ ضرور مطالعہ کرو۔ یہ پالو کولو کی رائٹنگ ایکسپریشن میں ہے، اس میں بڑے ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بڑے دلچسپ لگیں گے۔ سو دس از آل اباؤٹ، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔